اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسرائیلی فوجی مسجد الاقصی میں فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ فائرنگ اس وقت سٹارٹ ہوئی جب مسجد اقصی میں مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد میں مسلمانوں کی باجماعت نماز ادا کرنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی۔ کسی بھی عبادت گاہ میں شور بھی نامناسب لگتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے فلسطین میں مسجد اقصی میں باجماعت نماز کے دوران فائرنگ شروع کر دی۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی ہر وقت ایک ہی متنازع کا شکار کیوں رہے ہیں؟ یروشلم میں 7000 سال قبل کس طرح کے واقعے پیش آئے اور ان میں کیا حقیقت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ یروشلم عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایک انٹرنیشنل لیول کی نیوز بن کر ابھرتی ہے؟ بیت المقدس اصل میں مسلمانوں کا 17 ماہ تک قبلہ اول رہا ہے۔ جن شہروں کی یا مقامات کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، یہ شہر ان میں سے ایک ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں عزت کا حامل ہے۔ ان تین مذہبوں کو ماننے والے لوگوں کی آبادی دنیا کی 50% آبادی سے زیادہ ہے۔ یہ شہر پچھلے 3 سے 7 سالوں سے حالت جنگ میں ہے۔ اسلام، یہودی اور عیسائی مذہب کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی۔ اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی کوششوں کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام کے مزار یروشلم میں موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسانوں کو فلاحی راستے دکھائے۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو کئی دفعہ اجاڑا گیا اور کئی دفعہ بسایا گیا۔ یہاں ہونے والی جنگوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والے لوگوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ اسلام، یہودی اور عیسائی کے درمیان یہ شہر ہمیشہ متنازع رہا ہے، لیکن یہ شہر ان تین مذہبوں کو ماننے والوں کو آپس میں کچھ حد تک جوڑتا بھی ہے۔ یروشلم کے چاروں اطراف قلعہ نما دیوار ہے۔ یہاں سب سے بڑا پرانا علاقہ آرمینیم کا ہے۔ عیسائی علاقے میں دی چرچ آف ہولی سپیکر ہے۔ یہ جگہ پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے عزت کی حامل ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہودی علاقے میں مغربی طرف دیوار ہے۔ یہ دیوار وال آف ماؤن کا بچہ کچا حصہ ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ کبھی یہودیوں کا سب سے بڑا مقام یہی تھا۔ یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ادھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس میں سب سے بڑا علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس علاقے میں ڈوم آف دی راک اور مسجد الاقصی واقع ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اور قابل احترام عبادت گاہ ہے، اور تمام دنیا کے مسلمان اس مسجد کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے معراج کا سفر کیا تھا اور اسی مسجد میں 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی۔ مسجد اقصی کے کچھ ہی فاصلے پر ڈوم آف دی راک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے جنت کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ پتھر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روزانہ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یروشلم کے آدھے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور ایک حصہ پر جارڈن کا بھی قبضہ تھا۔
जॉर्डन और इसराइल के दरमियान जंग के बाद वो हिस्सा भी इसराइल ने अपने हिस्से में ले लिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल के इस कब्ज़ा को नहीं मानते। फ़लस्तीनी लोग मुसलमानों के कब्ज़ा इलाके को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। यरूशलेम की 1/3 आबादी फ़लस्तीनी लोगों पर मुश्तमिल है और ये लोग कई सदियों से यहाँ आबाद हैं, जबकि 1936 के बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहूदियों को इस इलाके में आबाद किया गया। इस शहर में मुसलमानों के इलाके में इसराइल जबरन अपनी बस्तियां आबाद कर रहा है और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ देने से इनकार करता आ रहा है। जबकि अमरीकी सदर ने भी अमेरिका का सिफारत खाना यरूशलेम में मुंतकिल करने के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इसी वजह से अमेरिका और कई ममालिक के हालात बिगड़ गए हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं और फ़लस्तीनी भाई अपने शहर को बचाने के लिए जानों के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो।